کچھ دن پہلے میں ایک شاپنگ سینٹر کے باہر اپنی بیگم کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بہت اچھے لباس والے اور تمیز سے بات کرنے والے بزرگ نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں گاڑی سے اترا تو انہوں نے اپنا تعارف طیب کے نام سے کروایا اور بڑی محبت سے پوچھا کہ میری عمر 78 سال ہے اور میری کچھ خواہشیں ہیں، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ پہلے تو میرے ذہن میں بھی وہی خیالات آئے جو عام طور پر سب کے دل میں آتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دھوکے باز ہو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تو اس کی بات سن لینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ جی فرمائیے، میں پوری کوشش کروں گا۔ طیب صاحب کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ انہوں نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ وہ کسی زمانے میں ایک ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ملک کے حالات خراب ہوئے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے گئے، مگر وہاں ان کے پارٹنر نے دھوکہ دیا اور وہ سب کچھ گنوا کر خالی ہاتھ پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ان کے اپنے بیٹے نے مل پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے فروخت کر کے وہاں کالونی بنا دی ہے۔ بیٹے نے باپ کو سہارا دینے کی بجائے گھر سے نکال دیا۔ طیب صاحب نے بتایا کہ میں اب 4 سال سے ایک مسجد میں رہتا ہوں، وہیں صفائی کرتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں کسی زمانے میں دن میں 3 بار کافی پیتا تھا، مجھے کافی کا جنون تھا۔ اب کبھی مہینوں بعد دل چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلوں اور کسی ایسے شخص سے جو مجھے اچھا انسان لگے کافی پلانے کی درخواست کروں۔ اگر کوئی مان جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ واپس چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھے ایک کپ کافی پلا سکتے ہیں؟ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً اپنی بیگم کو فون کیا کہ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا ہوں اور طیب صاحب کو پاس ہی ایک اچھے کیفے میں لے گیا۔ وہاں انہوں نے اپنی پسند کی کافی پی اور کیک کھایا۔ واپسی پر جب میں نے انہیں مسجد تک چھوڑنے یا کچھ مالی مدد کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے بڑی شان سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میری کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اللہ آپ کو بہت دے۔ وہ بغیر پیچھے مڑے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، زندگی میں وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ آج جو بادشاہ ہے کل وہ فقیر ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کوئی چھوٹی سی خواہش ظاہر کرے تو اسے لیکچر دینے کے بجائے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہو سکتا ہے۔ انسان کی قدر کریں، کیونکہ دولت آتی جاتی رہتی ہے مگر انسانیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔